السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 26 سورۃ قاف، اور آج الحمدللہ ہم سورت کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 39 تا 45 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ کتنے ہی بڑے بڑے ظالم جابر حکمران شیطانی جماعتیں موجود تھیں جو طاقت میں بھی بہت زیادہ طاقت رکھتی تھیں، اور اس کے علاوہ ان کی حکمرانی بھی تھی، لیکن جب اللہ نے ان کو تباہ کیا تو پھر چھپنے کی جگہ ان کے پاس نہیں تھی، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کہ وہ پناہ حاصل کرتے۔ کیوں؟ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے۔ اب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں، کلام مقدس قرآن پاک سچی رہنمائی کے حوالے سے، یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے جو قلب، ایک تو دل رکھتے ہیں، او القسمع، اور کان لگا کے توجہ سے بات کو سنتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے جو سچی رہنمائی ہے اس میں سننے کا کتنا ذوق ہے۔ پہلے کانوں سے سنا جاتا ہے، پھر اس کو دماغ اور دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ تو جب سننے کی ہی صلاحیت نہیں ہے، کانوں میں بڑے بڑے ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، تو پھر آگے اگلا جو اقدام ہے اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کو آگے پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں یہ ارشاد فرماتے ہیں، فاصبر علی ما یقولون، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ کہتے ہیں۔ گویا سب سے پہلی بات ہے صبر و تحمل۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے ترجمہ کیا، آپ سہتے رہیے، یعنی ان کے ظلم و جبر کو سہیں، برداشت کریں، لیکن صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے کمپرومائز کر لیں۔ صبر کا جو مفہوم قرآن پاک کی اور ساری جگہوں پر ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے، یہ ٹائم مارک ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پر اس کو برداشت کریں، لیکن جو ہی موقع ملتا ہے آپ اپنے مشن کے لیے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ تو فاصبر علی ما یقولون، آپ صبر کیجئے جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی جو ہے وہ پاکی بیان کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے۔ قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے
اللہ کی جو تسبیح ہم نے بیان کرنی ہے، تحمید بیان کرنی ہے، وہ نماز فجر ہے۔ غروب ہونے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو پیش ہونا ہے وہ نماز ظہر اور عصر ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کی نمازیں کون کون سی ہیں جس میں اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے؟ وہ مغرب اور عشاء ہے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور اس کے پیچھے اور نماز بھی ہے، وہ تہجد ہے۔ تو گویا نماز تہجد پڑھ لیجئے، نوافل پڑھ لیجئے، یا تسبیح و تحلیل کر لیجئے نماز کے بعد، یہ تمام مراحل رہنے چاہئیں۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو صبر کی تلقین فرماتے ہیں، دوسرا ان نمازوں کے اہتمام کی تلقین فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے زیادہ ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ میں نے پیش قدمی کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے، استقامت اور استقلال کا وہ مظاہرہ کرتی ہے، تو صبر بنیادی چیز ہے۔ صبر کے بارے میں پہلے عرض کیا، صبر کیا ہے کہ آپ ان کے ظلم اور جبر کو برداشت کریں، جذباتی نہ ہوں، لیکن جو ہی وقت ملے گا تو پھر اپنے مشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ، سنیے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پہلے بھی 2-3 جگہوں پر اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا، جو سخت حالات ہوں گے، بڑے ہولناک حالات ہوں گے۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ، اور آپ کان رکھیے اس دن، يُنَادِ الْمُنَادِ، جب ایک پکارنے والا پکارے گا، مِن مکان قریب، قریب جگہ سے، یعنی ایک آواز آئے گی جو بڑی نزدیک سی ہوگی۔ یوم یسمعون الصیحہ، اس دن سنیں گے ایک بڑی چیخ، بالحق، جو حق کے ساتھ ہے، یعنی وہ چیخ جس کو ہم سور کہتے ہیں، پھونکا جائے گا، وہ سور پھونکنا ہی پھونکنا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے، یہ قیامت کا منظر نامہ ہے، قیامت آ کے رہے گی۔ جب قیامت آئے گی تو شروع میں جو تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ، یہ تعجب کرتے تھے کفار مکہ کہ ایک منذر آیا، وہ بھی ہمارے اندر سے آیا ہے، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، جب کہ ہم تو مٹی میں مل جائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ہو کر رہنا ہے، جب سور پھونکیں گے اس دن بڑی چیخ ہوگی، اور یہ سچی اور حق بات ہے۔ ذالک یوم الخروج، یہ دن ہوگا جب وہ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ، سنو، اللہ کہتے ہیں بے شک ہم ہیں زندہ کرنے والے، وَنُمِیتُ، ہم مارنے والے ہیں، وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اور ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ جس دن قیامت ہوگی، پھر اسی دن اللہ سور جب پھونکیں گے تو سب اٹھیں گے اپنی اپنی جگہ سے اور اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ میرے عزیزو، یہ ایک پرفیکٹ اصول ہے، جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ تو وہ حقائق ہے۔ انسانی زندگی کی جو سائنس ہے کہ وہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد اس کے سارے مراحل ہیں، اور پھر اس نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس سائنس کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، اس دن پھٹ جائے گی زمین اور اس سے لوگ دوڑتے ہوئے باہر نکل آئیں گے۔ زمین پھٹے گی قیامت کے دن، اور جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں وہ دوڑتے ہوئے اللہ کی طرف آئیں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ جو جمع کرنا ہے یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے، میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے یہ؟ جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہوں گے اللہ کے سامنے حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں،
خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو وہ کہتے ہیں. جو بھی یہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان طرازی کرتے ہیں، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، مختلف القابات سے نوازتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سارا. سبحان اللہ. میرے اللہ سب کچھ جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور. لیکن اللہ کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے فوراً ان ظالموں اور جابروں کو پکڑ لے. نہیں، بلکہ اس کے لیے جماعت تیار کرنی پڑے گی. جماعت سازی کا مرحلہ ہے. جماعت سازی کے بعد پھر اگلا اور مینجمنٹ کا مرحلہ ہے. آپ نے اپنے ان افراد کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے ایک سسٹم تشکیل دینا ہے. اس میں جو رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کو گرانا ہے. وہاں جہاد ہے، مقابلہ ہے. اب سب اللہ جانتے ہیں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ، اور آپ ان کے ساتھ زور کرنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک قائد ہے، لیڈر ہے، رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے اور رحمت للناس ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت دیں، آپ جماعت سازی کے مرحلے سے لوگوں کو گزاریے. لیکن اگر یہ بدتمیزی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں تو کریں. اللہ رب العزت نے آپ کا جو ذمہ ہے وہ مکمل کر دیا ہے. آپ نے اپنا جو منصب تھا اس منصب کے تحت آپ نے بات پہنچا دی ہے. اب اگر یہ نہیں مانتے تو یہ خود ذمہ دار ہیں. فذکر بالقرآن، آپ سمجھائیے قرآن پاک. من یخاف وعید، جو ڈرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت سے جو ڈرتے ہیں اور وہ ڈر کر اللہ کی رضا اپنے دل میں سمجھتے ہیں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں، ان کو آپ ڈرائیے، یہ سمجھیں گے. میرے عزیزو، یہ الفاظ بھی کل کے درس میں بھی تھا، ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب. اس سے پہلے بھی یہ الفاظ گزرے ہیں. یہ تمام تر جو رہنمائی ہے یہ کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو غور و فکر کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں. اور پھر لمن کان لہ قلب، جن کا ایک دل ہے. جن کا دل ہی نہیں ہے تو وہ توجہ کیسے کریں گے، غور و فکر کیسے کریں گے؟ اس لیے یاد رکھیے، کسی بات کا جو عمل کا طریقہ کار ہے، سچی تعلیم کے حصول کا طریقہ کار ہے، پہلا ہے اس کو توجہ سے سنیے، دوسرا ہے اس کو غور و فکر کیجیے، اپنے دل میں بٹھائیے، اور تیسرا اس پہ عمل کیجیے. میرے عزیزو، سورۃ قاف کے اندر جو اللہ رب العزت قومی نظام کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، سچی جماعت میں آگے بڑھنا ہے، اقدامات کرنے ہیں، وہ اقدامات اللہ نے ارشاد فرمائے شروع سے لے کے آخر تک. اور اس کے ساتھ ساتھ الارم کر دیا کہ اللہ ہی وہ ذات اقدس ہے جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ پیدا کرنے والا ہے. پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے. کتنا بچو گے؟ جہاں پر دنیا میں انقلابات سے بچو گے تو اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. گویا دنیا میں بھی احتساب ہوگا. حزب اللہ اور سچی جماعت اللہ کے دین کو غالب کرے گی تو احتساب ہو جائے گا. بچ جاؤ گے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، وہاں احتساب ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب فرمائے، اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.